السلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور پوری مخلوق انسان، جن، جانور سب اپنی جگہوں سے نکل کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے سب سے پہلے اپنی قبر انور سے نکلیں گے، کیسے انسانیت اپنے رب سے رحم کی گزارش کریں گے، کیسے ایک ایک نبی سے سفارش کی درخواست ہوگی اور کیسے آخر کار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ اس دن کی چیخو پکار، اس دن کا ڈر، پل صراط کی سختی، جنت کے دروازے تک پہنچنے کا سفر اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تجلی، سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے زمین اور آسمانوں کو بنایا تو ان کے بعد سور بھی بنایا گیا۔ یہ سور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اسے اپنے منہ کے سامنے رکھے ہوئے عرش کی طرف نظریں جمائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ملے گا اور کب پھونک ماری جائے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک بہت بڑا سینگ ہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا منہ زمین اور آسمانوں کی چوڑائی جتنا بڑا ہوگا۔ اس سور میں 3 بار پھونکا جائے گا، پہلی بار گھبراہٹ پھیلانے کے لیے، دوسری بار بے ہوشی کے لیے اور تیسری بار سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی پھونک ماریں گے۔ اس پھونک سے زمین اور آسمان کے سب لوگ گھبراہٹ میں آ جائیں گے۔ ہاں، جنہیں اللہ چاہے گا انہیں محفوظ رکھے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو بہت لمبا کھینچیں گے اور اس میں کوئی سستی نہیں کریں گے۔ اس بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ پہاڑ بادلوں کی طرح اٹھتے پھریں گے اور دور سے دیکھنے پر ایسے لگیں گے جیسے پانی ہو، لیکن اصل میں وہ ریت ہوگی جو دھوکہ دے رہی ہوگی۔ زمین اپنے اوپر رہنے والوں کے ساتھ پوری طرح کانپ اٹھے گی، ایسے جیسے کوئی بھاری بھرکم کشتی سمندر میں ہچکول رہا ہو، یا جیسے کوئی قندیل جو چھت سے لٹک رہی ہو اور تیز ہواؤں میں پوری طرح جھول رہی ہو۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ ہے، جس دن تھرتھرائے گی تھرتھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ زمین بھی اپنے اوپر رہنے والوں کو لے کر پوری طرح کانپے گی۔ حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، اور جو عورتیں حمل سے ہوگی وہ اپنا بچہ گرا دے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دم بڑھاپے جیسی حالت میں پہنچ جائیں گے۔ شیاطین بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، یہاں تک کہ آسمان کے کناروں تک جا پہنچیں گے، مگر وہاں فرشتے ان کا راستہ روکیں گے اور ان کے منہ پر ماریں گے تو وہ الٹے پھر واپس آ جائیں گے۔ لوگ ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہوں گے اور جان بچانے کے لیے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ اس حالت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس دن پکار مچے گی، جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، اسی دوران اچانک زمین پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ لوگ ایک بہت بڑا اور حیرت انگیز منظر دیکھیں گے۔ پھر جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آسمان ایسا لگے گا جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہو۔ پھر وہ بھی پھٹ جائے گا، تارے جھڑنے لگیں گے اور چاند سورج دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن جو لوگ قبروں میں ہوں گے انہیں ان حالات کا کوئی علم نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے فرمان
مگر جسے خدا چاہے میں کن لوگوں کو الگ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سودا یعنی شہید لوگ ہوں گے، یہ گھبراہٹ تو صرف عام زندہ لوگوں کو پہنچے گی، جبکہ شہید تو اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور انہیں وہاں روزی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دین کی گھبراہٹ سے بچا لے گا اور محفوظ رکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بدتر مخلوق پر اتارے گا، اور اسی کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابھین اپنا گاب ڈھال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہے، اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے مگر یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اس عذاب میں پڑے رہیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ سور میں بے ہوشی والی پھونک ماریں گے۔ اس پھونک کے بعد جن لوگوں کو اللہ چاہے گا بچا لے گا، باقی سارے زمین اور آسمان والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، تیری مرضی سے اب صرف وہی باقی ہے جنہیں تو بچایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اب کون رہ گیا ہے؟ حالانکہ وہ تو خود سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ ملک الموت کہیں گے، اے میرے رب، تو باقی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جبرائیل، میکائیل اور میں، بس یہی باقی ہے۔ رب کریم پھر حکم دے گا جبرائیل اور میکائیل بھی فوت ہو جائے، تو یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، اب کون رہ گیا ہے؟ ملک الموت پھر عرض کریں گے، اے میرے رب، اب بس تو اکیلا رہ گیا ہے جو موت سے پاک ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اور میں ہی باقی ہے۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی فوت ہو جائیں تو وہ بھی فوت کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا، اب کون ہے؟ ملک الموت عرض کریں گے، اے میرے رب، اب صرف تو ہے جو زندہ ہے اور میں ہوں۔ رب کریم حکم دے گا، تم بھی میری مخلوق میں سے ہو، جس کام کے لیے تمہیں بنایا تھا وہ تم نے دیکھ لیا، اب تم بھی فوت ہو جاؤ۔ اب صرف اکیلا اللہ تعالیٰ رہ جائے گا۔ وہ زمین اور آسمان کو اس طرح لپیٹ لے گا جیسے کوئی فرشتہ نامے اعمال کو لپیٹتا ہے۔ پھر 3 بار اعلان کرے گا، میں ہی جبار ہوں، آج کس کی بادشاہی ہے؟ مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر خدا فرمائے گا، بس اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے۔ اس کے بعد رب کریم زمین کو بدل دے گا، نئی زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ نئی زمین بالکل سمیت ہوگی، یعنی کہ بالکل پلین ہوگی، نہ کہیں اونچائی ہوگی، نہ کوئی ٹیڑھا پن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک بار ڈانٹے گا اور سب لوگ اس نئی زمین پر آ کر جمع ہو جائیں گے۔ جنہیں پہلے دفن کیا گیا تھا وہ اب بھی دفن ہی رہیں گے، اور جو زمین پر تھے وہ زمین پر ہی رہیں گے۔ پھر عرش کے نیچے سے بارش برسائی جائے گی۔ آسمان کو بھی حکم ہوگا کہ بارش برسائے۔ 40 دن تک مسلسل بارش برستی رہے گی، یہاں تک کہ پانی 12 ہاتھ اونچا ہو جائے گا۔ پھر رب کریم حکم دے گا کہ جسموں کو اگنے دو، تو جسم زمین سے اگنا شروع ہو جائیں گے، ایسے جیسے سبزیاں اگتی ہیں۔ جب سب کے جسم مکمل بن جائیں گے تو رب کریم پھر حکم دے گا، میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پھر سے زندہ ہو جائے، تو وہ فرشتے زندہ کر دیے جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پکڑیں گے، وہ سور کو منہ پر رکھیں گے۔ پھر اللہ پاک حکم دے گا، جبرائیل اور میکائیل بھی زندہ ہو جائیں گے، تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر رب کریم روحوں کو بلائے گا۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوگی اور باقی روحوں کی روحیں اندھیرے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب روحوں کو سور میں ڈلوائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب اٹھانے اور جمع کرنے والی پھونک مارو، تو وہ پھونک ماریں گے۔ روحیں سور سے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیانی علاقہ بھر جائے گا۔
پھر رب کریم ارشاد فرمائے گا، میری عزت اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے جسم میں واپس جائے گی تو روحیں زمین کے اندر اپنے جسموں کی طرف جائے گی، ناک کے بانسوں سے داخل ہو کر ایسے جسم میں پھیل جائے گی جیسے کسی کے جسم میں زہر پھیلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر زمین تمہارے اوپر سے کھول دی جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا، تم سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جاؤ گے، جیسے کوئی بلانے والے کی آواز سنتے ہی لپکتا ہے۔ اس وقت کافر لوگ کہیں گے، آج کا دن تو بہت سخت ہے، تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ حالت میں آؤ گے۔ پھر تمہیں 70 سال تک ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا، نہ تمہاری طرف نظر ڈالی جائے گی، نہ تمہارا حساب شروع ہوگا۔ اس حالت میں تم اتنا رو گے کہ تمہارے آنسو سوکھ جائیں گے، پھر آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگیں گے، تمہارا پسینہ اس قدر بہے گا کہ جبڑوں یا ٹوڑی تک پہنچ جائے گا، تم چیختے چلاتے ہوئے کہو گے، کوئی ہے جو ہمارے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ ہمارا حساب شروع کر دیں۔ کچھ لوگ کہیں گے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ اس کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں اپنے دستے قدرت سے بنایا تھا، اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی تھی اور سب سے پہلے انہی سے کلام فرمایا تھا۔ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر سفارش کی درخواست کریں گے، مگر آپ کہیں گے، میں اس کے قابل نہیں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے تمام عظیم عظیم انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی فرمائے گا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں۔ آخر میں لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر آپ مقام فوز تک پہنچیں گے اور وہیں بارگاہ الہی میں سجدہ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فوز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے سامنے ایک مقام ہے۔ پھر فرمایا، جب میں سجدے میں رہوں گا تو ایک فرشتہ آئے گا اور میرا بازو پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ پوچھے گا، کیا بات ہے؟ حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، اب میری سفارش اپنے مخلوق کے حق میں قبول فرما اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، میں نے تیری عرض قبول کر لی، اب میں اپنی شان کے مطابق آ کر ان کے بیچ فیصلہ کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں واپس لوٹوں گا اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہم سب کھڑے ہی ہوں گے کہ تبھی ہمیں آسمان سے بہت تیز آواز سنائی دے گی اور آسمان دنیا کے فرشتے اترنا شروع کر دیں گے۔ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسانوں اور جناتوں کے برابر لگیں گے، یہاں تک کہ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کی روشنی سے زمین چمک اٹھے گی۔ پھر وہ فرشتے قطار بنا لیں گے، ہم پوچھیں گے، کیا تمہارے بیچ ہمارا رب ہے؟ وہ کہیں گے، نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا، پھر ہر آسمان والے پہلے سے دوگنی تعداد میں اتریں گے۔ پھر رب کریم بادلوں میں تجلی فرمائے گا اور فرشتے اتریں گے۔ اس دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، جبکہ آج صرف 4 فرشتے اٹھاتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پیر نیچے کی زمین میں ہوں گے، کمر پر زمین اور آسمان کا بوجھ ہوگا اور کندھوں پر عرش کا بوجھ ہوگا۔ ان کی تسبیح کی آواز گونج رہی ہوگی اور وہ یہ پڑھ رہے ہوں گے، ترجمہ، پاک ہے وہ جس کی عزت و عظمت سب سے بلند ہے، پاک ہے وہ جس کی بادشاہت ہمیشہ باقی ہے، پاک ہے وہ جو زندہ ہے اور جسے موت نہیں آئے گی، پاک ہے وہ جو مخلوق کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارا رب جو فرشتوں اور جبرائیل کا رب ہے، جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنی زمین پر جہاں چاہے گا اپنی کرسی رکھے گا۔ کرسی کیسی ہے وہی بہتر جانتا ہے، اور ارشاد فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا ہے آج تک تم سے کبھی سیدھے سوال نہیں کیا،
نہ تمہاری باتیں روکی، نہ تمہارے اعمال کا حساب مانگا۔ آج چپ رہو، یہ تمہارے اعمال نامے ہیں جو تمہارے سامنے پڑھے جائیں گے۔ تو جو بھلائی پائے وہ رب کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ اور پائے وہ خود کو ملامت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا تو وہاں سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ایک لمبی گردن نکل پڑے گی۔ پھر ارشاد فرمائے گا، جس کا ترجمہ ہے، آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ کر دے گا۔ خوف کے مارے لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ ہر گروہ کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے جانوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر اللہ کریم جنوں کو اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق کے بیچ بھی فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جنگلی جانوروں اور چوپائیوں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا۔ جو جانور اس دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے، ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ جب جانوروں کا حساب پورا ہو جائے گا اور کسی کا کسی پر کوئی حق باقی نہیں رہے گا تو رب کریم فرمائے گا، اب تم سب مٹی بن جاؤ۔ پھر وہ سب جانور مٹی ہو جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کافر کہیں گے، کاش میں بھی مٹی بن جاتا۔ اس کے بعد اللہ پاک بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ سب سے پہلے قتل کے معاملوں کا فیصلہ ہوگا۔ راہ خدا میں قتل ہونے والا ہر مجاہد پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مقتول یعنی مارے گئے شخص کو حکم دے گا تو وہ اپنے سر کو اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ، اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ رب کریم قاتل سے پوچھے گا، تو نے اسے کیوں مارا؟ حالانکہ وہ خود سب سے بہتر جانتا ہے۔ قاتل کہے گا، اے میرے رب، میں نے تیری عزت اور تیرے کلمے کی بلندی کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آسمان کے نور جیسا چمکا دے گا اور فرشتے اسے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے ناحق کسی کو قتل کیا تھا۔ رب کریم ان سے بھی پوچھے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا، تاکہ مجھے دنیا میں عزت ملے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو ہلاک ہو۔ پھر ہر اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا، ہر قاتل سے اس قتل کا بدلہ پورا کیا جائے گا، اور پھر رب کریم کی مرضی ہوگی، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو رحم فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک باقی تمام مخلوق کے بیچ بھی انصاف کرے گا، یہاں تک کہ کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والے تک کا حساب ہوگا۔ اسے سزا دی جائے گی کہ دودھ اور پانی کو الگ کرے۔ جب سب کا حساب مکمل ہو جائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس کی آواز ساری مخلوق سنے گی۔ ہر قوم اپنے ان معبود کے ساتھ ہو جائیں گے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پوجتی تھی۔ پھر جو لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے تھے، ان کے سامنے ان کے معبود کی مثال کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک اس دن ایک فرشتے کو حضرت عزیر علیہ السلام کی صورت پر کر دے گا اور ایک فرشتے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کا بنا دے گا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام والی صورت کے پیچھے چل پڑیں گے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی صورت کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر یہ سب جھوٹے معبود اپنے پوجنے والوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ انہی کے بارے میں رب کریم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ جب سارے لوگ چھٹ جائیں گے اور صرف مومن باقی رہ جائیں گے، ان کے ساتھ کچھ منافق بھی ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، اے لوگو، باقی سب لوگ جا چکے ہیں، اب تم بھی اپنے خداؤں اور معبودوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ عرض کرے گا، خدا کی قسم، ہمارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہم نے صرف اسی کی عبادت کی ہے۔ پھر رب کریم اپنی شان کے مطابق ان سے الگ ہو جائے گا اور جب چاہے گا دوبارہ تشریف لائے گا اور پھر فرمائے گا، اے لوگو، باقی سب لوگ چلے گئے ہیں، اب تم بھی اپنے خداؤں کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ پھر عرض کریں گے، خدا کی قسم، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق شاک، جس کی حقیقت بس وہی جانتا ہے، ظاہر فرمائے گا
اور اپنی عظمت کی تجلی فرمائے گا، تب مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے، تو سب مسلمان سجدہ کر دیں گے، مگر ہر منافق اپنی گدی کے بل گر پڑے گا اور سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کی پیٹھوں کو گائے کے سینگوں کی طرح سخت کر دے گا، جس سے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے مسلمان سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پول صراط کو جہنم کے اوپر بچھا دے گا۔ یہ پول بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوگا۔ اس پول پر سردان نام کی جھاڑی کے تیز کانٹے ہوں گے جو تیزی سے اچکتے رہیں گے۔ پول صراط پر کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو پھسلنے اور ڈگمگانے کا سبب بنیں گے۔ لوگ اس پول صراط کو پار کریں گے، کوئی پلک جھپکنے جتنی تیزی سے، کوئی بجلی کی چمک جیسی رفتار سے، کوئی بہترین گھوڑوں کی دوڑ جیسی تیزی سے، اور کوئی شاندار سواروں یا تیز رفتار مردوں کی طرح۔ کچھ لوگ صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، کوئی تھوڑا بہت زخمی ہو کر پول پار کرے گا، اور کچھ لوگ پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ جب جنتی لوگ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے، اب ہمارے لیے رب تعالیٰ سے جنت میں داخل کی اجازت کون مانگے؟ کچھ لوگ کہیں گے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر اس کام کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، ان میں اپنی طرف کی خاص روحیں پھونکی، سب سے پہلے انہی سے کلام فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ چنانچہ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے، مگر حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اپنا مقصد عرض کریں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی ایک لغزش کا ذکر کرتے ہوئے فرمائیں گے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی لغزش کا ذکر کرتے ہوئے فرمائیں گے، میں بھی اس کا اہل نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، جن سے اللہ پاک نے بلا واسطہ بات کی اور جن پر توریت نازل کی۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مگر وہ بھی اپنی لغزش کو یاد کرتے ہوئے فرمائیں گے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو روح اللہ اور کلیم اللہ ہے۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اپنی درخواست پیش کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے پیارے رب نے مجھ سے 3 صفاتوں کا وعدہ فرمایا ہے، پھر میں جنت تک جاؤں گا اور جنت کے دروازے کا دستہ پکڑ کر دروازہ کھلواؤں گا۔ جب دروازہ کھلے گا تو مجھے سلام اور مرحبا کہا جائے گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، پھر اپنے رب کریم کا دیدار کروں گا اور اسی کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ پاک مجھے کچھ ایسے کلمات کے ذریعے اپنی حمد و بزرگی بیان کرنے کی اجازت دے گا جو اس نے مجھ سے پہلے کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا بات ہے؟ حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری شفاعت قبول کرے گا، تو میری شفاعت قبول فرما لے اور جنت والوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہاری شفاعت قبول فرما لی اور میں انہیں جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔